دیکھیے سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب آسانی سے اویلیبل ہیں. پہلے میڈیا کنٹرول تھا حکومت کے پاس، اور ہر زمانے کی حکومت کے پاس اس کا اپنا میڈیا، اس کی اپنی تاریخ کنٹرول ہوا کرتی تھی. لیکن سوشل میڈیا نے آنے کے بعد ایک آزادی فراہم کی ہے اور ہر ایک کو تدبر کی، تعقل کی دعوت دی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر ہم تک پہنچ رہی ہے. اسی طریقے سے کچھ سوالات بھی ہیں، کچھ اعتراضات بھی ہیں، اس کے جوابات دینا بھی ضروری ہے. اور بہرحال سوشل میڈیا ایک مکمل موضوع بن گیا ہے، لہٰذا اس کی طرف بھی میں نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں ایام فاطمہ کے جب مجالس کا سلسلہ آغاز کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بمبارڈمنٹ ہے اعتراضات کی، سوالات کی. تو بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ہم تک بھی پہنچتے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ بعد وفات رسول جو رسول اکرم کے کلمہ گو تھے وہ اتنے جلدی تبدیل ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا سانحہ پیش آ جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے؟ یہ انبلیویبل بات ہے، یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو کچھ چیز ایسی ہیں کہ جو ہمیں تاریخ نے بیان کی ہیں، کچھ چیز ایسی ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں تاکہ ہماری عقل کھلے. ابھی ہم تاریخ کے ان صفحات کو بعد میں ڈسکس کریں گے کہ جو باقاعدہ سرات کے ساتھ موجود ہیں اور تمام مقادیر فقہ کی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں. پہلے ہم اپنی ذہنوں کو کھولنے کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں انسان ایسی مخلوق ہے، توجہ رکھیے گا، انسان ایسی مخلوق ہے کہ اگر وہ معراج پر پہنچنا چاہے اور کمالات کو طے کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، اور اگر وہ پستی میں اترنا چاہے اور حیوانات سے بدتر ہونا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو ترقی اور تنزلی کا سفر ہے یہ بہت منٹوں میں طے ہوتا ہے. کتنے کتنے شریف انسان تھے جو کچھ ہی لمحوں کے اندر بگڑ گئے اور خراب ہو گئے. اور سب سے بڑی اور واضح مثال ہمارے سامنے شیطان مردود کی ہے. شیطان کون ہے کہ اس کے بارے میں تاریخ یہ کہہ رہی ہے، روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کے اشاروں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس منزل پر پہنچ چکا تھا کہ وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا اور معلم الملائکہ کا لقب مل چکا تھا. تو کتنا بڑا مولوی ہے یہ، اتنا بڑا مولوی ہے کہ فرشتوں کو پڑھاتا ہے. لیکن کتنی تھوڑی ہی دیر کے اندر کیسے اس سے تنزلی کا سفر طے کیا کہ کہاں فرشتوں کا استاد تھا اور آج کہاں جانوروں سے بھی پست ہو گیا. کتنی منٹوں کے اندر یہ سفر طے ہو. اسی طریقے سے ہم تاریخ کو اور آگے لے کر جاتے ہیں. قرآن ہی نے بیان کیا ہے واقعات کو. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، نبی زادے ہیں، اور کوئی اور میڈیا موجود نہیں ہے، کوئی اور فتنہ فساد پھیلانے والی چیز موجود نہیں ہے کہ جس سے وہ بہک جائے. ٹوٹل 4 افراد دنیا کے اندر، حضرت آدم، حضرت حوا، جناب حابیل اور قابیل، بس یہ 4 افراد ہیں. نبی زادہ ہونے کے باوجود، تقریباً اوائل کی مخلوق ہونے کے باوجود، کیا وسوسہ ذہن میں آیا کہ نبی کا خون ہونے کے باوجود اپنے بھائی حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا؟ کیا پہلے کوئی سابقہ رہ چکا تھا قتل کا؟ پہلے کوئی کیا دہشت گردی ہوا کرتی تھی، واردات ہوا کرتی تھی؟ کہاں سے سیکھا؟ کبھی کبھار انسان کا نفس انسان کو اتنا تنزلی پہ پہنچا دیتا ہے کہ نبی کا بیٹا بھی ہو تب بھی وہ قاتل بن جاتا ہے. یہ قرآن نے بیان کیا ہے، ورنہ کس میں ضرورت ہے کہ کوئی یہ لفظ استعمال کر سکے؟ لیکن قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا. تو انسان ایسی مخلوق ہے، اس کو با اختیار بنایا ہے خدا نے. کبھی وہ ترقی کے راستوں کو طے کرتا ہے اور کبھی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی بدل سکتا ہے چونکہ صاحب اختیار ہے. ممکن ہے کہ کوئی گناہ سامنے آئے تو اسے اختیار کر لے، اور ممکن ہے کہ اپنا سر موڑ کر دوسری طرف نکل جائے. اس کو اختیار دیا ہے. یہ دونوں راستے موجود ہیں. اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر جب ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں تو ایک طرف سے افسوس میں اضافہ ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارے یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی جو اتنا ترقی یافتہ دور ہے، اس زمانے میں بھی سب ممکن ہے کہ وحشی بن جائیں اور ایک آدمی کے قاتل ہو جائیں، اور اس کو مار مار کے لہو لہان کر کے، اس کے ہڈیاں توڑ کر اور اس کی لاش کو پھر جلا کر اس کا تماشا دیکھیں، اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. یہ آج کے زمانے کا واقعہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تنزلی میں بھی جب جاتا ہے تو اتنا زیادہ پستی کا شکار ہو سکتا ہے. اور پھر آگے بڑھیے، بے شمار واقعات ہیں. میں چلے ایک کو نمونہ کے طور پر بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہن کھلے. یہ نہ سمجھے کہ یہ بعید واقعہ، یہ ہو نہیں سکتا. یہ کب ہوا ہے؟ حضرت آدم کی اولاد نے کام کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہوا، وہ بھی نبی خدا کی اولاد ہے، لیکن اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جا کر پھینک کر آئے. اور وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کنویں میں پھینکا ہے تو یہ مر جائیں گے. وہ تو خدا کا کرشمہ اور خدا کی قدرت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا.
اور کتنے ہی مراحل سے گزارنے کے بعد دوبارہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملا دیا، ورنہ انہوں نے تو اپنی پستی کی انتہا کر دی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خون ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اولاد یعقوب ہیں، لیکن اس کے باوجود تبدیل ہو گئے۔ اور پھر بے شمار واقعات قرآن کریم میں بیان کیے کہ قوم صالح ہو تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، قوم شعیب ہو تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، قوم ہود ہو تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، قوم یونس ہو تو ان کے اوپر عذاب نازل ہونے والا تھا۔ یہ انبیاء کے اقوام کو کیوں قرآن مجید بیان کر رہا ہے؟ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ تم کسی بھی قوم پر یقین نہ کرنا، اگر یہ پستی میں آنا چاہیں تو بہت زیادہ پستی میں گر سکتے ہیں، اس لیے کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ جتنے بھی اقوام ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کو نہیں دیکھا تھا؟ نبی کو قریب سے دیکھا تھا، نبی سے ملاقات کی تھی، نبی کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ انبیاء کی سیرت پر عمل نہیں کیا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ایک مقام پر نہیں، جا بجا مقامات پر یہ کہہ رہا ہے یقتلون النبیین، یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ نبیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ کہیں پر لفظ استعمال ہوا یقتلون الانبیاء، انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ ایک دو مقامات نہیں ہے، بے شمار مقامات ہیں۔ اور آپ صرف اس موضوع کو، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان بعض دفعہ والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ ہے اس لیے ہمارے نوجوان، ہماری اولاد بہت بے روی کا شکار ہو گئی ہے، غلط راستوں کی طرف چلے گئی ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آج کے دور میں گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے تو آج ہی کے دور میں علم حاصل کرنا بھی آسان ہو گیا۔ اسی میڈیا کو، انٹرنیٹ کو انسان اصلاحی کاموں میں استعمال کرے تو اتنا زیادہ علم، اتنی زیادہ نالج کے اندر موجود ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پرانے زمانوں میں کتابیں پڑھنا پڑتی تھی، آج آپ آسانی سے کچھ کلکس کے بعد وہ سارے نتائج آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو قتل انبیاء کو آپ سرچ کریں قرآن کے اندر، قتل انبیاء کتنی آیتیں موجود ہیں قتل انبیاء پر، اور روایات یہ کہتی ہے کہ ایک ایک دن میں 70 انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہیں، قرآن نے آنکھیں کھولی ہے۔ جو نبی کا خون ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے، نبی کی قوم ہو یہ کام کر سکتی ہے، نبی کی امتی ہو وہ یہ کام کر سکتے ہیں، جو نبی کے اصحاب ہو یہ کام کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے اصحاب کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کے اصحاب کا ذکر ہے، یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو لوگ کبھی کبھار آیات پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے جو سرکار ہیں، ہمارے جو نبی ہیں، ان کے اصحاب کے بارے میں فلاں آیت آئی ہے کہ یہ سب کے سب معاف کر دیے گئے ہیں، ان سب سے پروردگار راضی و خوشنود ہے، یہ آیتیں بھی موجود ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں بھی آیتیں موجود ہیں کہ پروردگار نے بنی اسرائیل کا انتخاب کر لیا ہے، بنی اسرائیل کو پسندیدہ قوم قرار دیا ہے، یہ آیتیں موجود ہیں۔ تو کیا پھر بنی اسرائیل اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب کے سب جنتی ہو گئے؟ یا بنی اسرائیل میں سے وہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے ہیں صرف وہ جنتی ہوں گے؟ وہ جو ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے رہے وہ جنتی ہوں گے؟ ورنہ جو حضرت موسیٰ پر اعتراض کرنے والے ہیں، ان کی بات کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی قرآن کی نگاہ میں جنتی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ قرآن مجید نے ساری مثالیں دی ہیں تاکہ انسان اپنی عقل کو کھولے، اپنی ذہن کو، اپنی وسعت ذہنی کو وسیع کرے۔